بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان کے اندر جو سیاسی صورتحال ہے اس میں میل ملاقاتیں اور میل ملاقاتوں کے اندر سے جو خبریں سامنے آ رہی ہیں وہ بڑی خطرناک اور خوفناک ہیں۔ اس میں نواز شریف اب یہ نیا پلان اور سازش بنا چکا ہے کہ ملک کے اندر الیکشن کا التوا الیکشن کو ملتوی اور الیکشن کو مؤخر کیا جائے، تاکہ جتنی دیر تک اس کے حق میں بیانیہ نہیں بن جاتا، اس کے حق میں عوام نہیں ہو جاتی، اس کے حق میں سپورٹ نہیں آ جاتی، اس کے حق میں ووٹ بینک نہیں بڑھ جاتا، اتنی دیر تک ملک میں انتخابات نہ ہوں۔ اور عمران خان جتنی دیر تک زیرو نہیں ہو جاتا، عمران خان اس ملک کا ولن نہیں بن جاتا، عمران خان ہیرو سے زیرو نہیں ہو جاتا، اتنی دیر تک ملک میں انتخابات کا تصور بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ محلاتی سازشیں ہو رہی ہیں۔ دوسری جانب اسٹیبلشمنٹ ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دیکھیں ابھی جنرل عاصم منیر نے یو اے ای کا دورہ کیا ہے، کویت کا دورہ کیا ہے، اس سے پہلے انہوں نے سعودی عرب کا دورہ کیا ہے۔ عرب ممالک کے ساتھ جب ان کی ملاقات ہوتی ہے، انٹریکشن ہوتی ہے، ان کو پتہ ہے کہ نواز شریف تو 6 سال سے تو لندن میں بیٹھا ہوا تھا، اسے کیا پتہ ہے کہ ملک کے اندر کیا حالات و واقعات ہیں، معاملات ہیں، یا کون سا ملک کیا چاہتا ہے، انویسٹمنٹ کیسے آنی ہے، سرمایہ کاری کیسے آنی ہے۔ یہ تو گیا تھا وہاں پر عرب شیخوں سے یو اے ای میں بھی اور سعودی عرب میں بھی ملاقات کرنے، انہوں نے تو گھاس نہیں ڈالی تھی، تو اس کو کیا پتا۔ وہ ساری صورتحال رکھتے ہیں جنرل عاصم منیر کے سامنے اور ان کو بتاتے ہیں کہ ملک کے اندر سیاسی استحکام کتنا ضروری ہے، ملک کے اندر معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام کتنا ضروری ہو چکا ہے، اور وہ عمران خان کے بطور وزیر اعظم بننے کے بعد ہی آ سکتا ہے، کیونکہ عوام کی سپورٹ، عوام کی حمایت، عوام کی تائید، ووٹ بینک صرف اور صرف عمران خان کا ہے۔ تو یہ فیصلہ جنرل عاصم منیر کا یہ بڑا اہم ترین فیصلہ ہے جو ان کی جانب سے اعلان ہو سکتا ہے۔ اب آپ نے اس معاملے کو سمجھنا، دیکھیں پاکستان کے کسی بھی ملک کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں گے، وہاں پر اتنی دیر تک معاشی استحکام نہیں آ سکتا جتنی دیر تک وہاں پر سیاسی استحکام نہیں آتا۔ سیاسی استحکام آپ جتنے بھی ممالک اٹھا کے دیکھ لیں، جہاں جہاں بھی آپ کو ترقی نظر آتی ہے، خوشحالی نظر آتی ہے، قومیں آپ کو بنی ہوئی نظر آتی ہیں، ملک ترقی کرتے اور آگے بڑھتے نظر آتے ہیں، وہاں پر آپ کو ایک ہی چیز نظر آئے گی کہ سیاسی استحکام ہے۔ وہاں پر کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی دھینگا مشتی، کوئی نورا کشتی، کوئی آپس میں یہ انتقامی کارروائیاں، جیلوں میں ڈالنا، پکڑ دکڑ، یہ تمام چیزیں آپ کو وہاں پر نظر نہیں آتی۔ تو سیاسی استحکام جو ہے وہ بنیادی جز ہے معاشی استحکام کے لیے۔ باقی چیزیں تو بعد میں آتی ہیں کہ انویسٹمنٹ آنی ہے، سرمایہ کاری آنی ہے، دولت آنی ہے، پیسہ آنا ہے، کاروبار آنا ہے، صنعتیں لگنی ہے، انڈسٹریاں بننی ہیں، اور یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ عرب ممالک کے دوروں کے بعد جنرل عاصم منیر کے سامنے جب رکھی گئیں، اور عمران خان یہی باتیں کرتا تھا۔ دیکھیں یہ عمران خان کے آپ ویژن کی داد دیں، یہ عمران خان کے ویژن کو اسی لیے عوام بھی سپورٹ کرتی، حمایت کرتی ہے، اور عوام بھی عمران خان کا ساتھ دیتی ہے، کیونکہ عمران خان یہی وہ باتیں کرتا تھا کہ پاکستان کے اندر ہم نے ایک ایسا نظام، مستحکم نظام قائم کرنا ہے جو کہ نہ صرف پاکستان کے لیے بہتر ہو، پاکستان کے اندر اس کی وجہ سے خوشحالی اور ترقی ہو، بلکہ عوام کو بھی اس کا فائدہ پہنچے۔ دیکھیے آج کل پاکستان کے اندر جو نظام ہے، جو بھی ہے بلدیاتی یا اوپر حکومتی نظام، اس کا فائدہ عوام کو کب پہنچتا ہے؟ عوام بیچاری بیمار ہوتی ہے، اپنے پیسے خرچ کرتی ہے، اسکول جانا ہے اپنے پیسے خرچ کرنے، ہسپتال جانا ہے اپنے پیسے خرچ کرنے، تھانہ کچہری کورٹ عدالتیں چکر لگانے ہیں، اپنے پیسے خرچ کرنے ہیں۔ مطلب زندگی کے کوئی شعبے میں عوام نے اگر جانا ہے تو انہوں نے اپنے پیسے خرچ کرنا ہے، اپنا پیسہ خرچ کرنا ہے، اس وجہ سے تو پھر ان کو اپنی فکر ہوتی ہے، پڑی ہوتی ہے کہ نہ حکومت ہمارا ساتھ دیتی ہے، ہمارے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، نہ مظلوم کی داد رسی کرتی ہے، نہ ظالم کے خلاف فیصلہ دیتی ہے، نہ ظالم کے خلاف ہمیں پروٹیکشن دیتی ہے، نہ بیماری کے وقت ہمیں تحفظ دیتی ہے، نہ تعلیم اور پڑھائی کے خرچے اور بچوں کے اخراجات اٹھانے میں ہمارے ساتھ دیتی ہے، تو ہم کس کھاتے میں حکومت کو ٹیکس دیں؟ یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں عمران خان نے ان کو بتا دی تھیں کہ آپ نے جب حکومت کا، ریاست کا عوام کے اوپر جتنی دیر تک اعتماد بحال نہ ہو، عوام کا اعتماد حکومت کے اوپر، ریاست کے اوپر نہ ہو، آپ پیسہ اکٹھا نہیں کر سکتے، آپ ملک کو دولت اکٹھی کر کے خزانہ بھر کے نہیں دے سکتے، پھر آپ اسی قرضوں کے اوپر چلیں گے۔ اور اب جو پاکستان کے اندر اسٹیٹ بینک کی جانب سے رپورٹ جاری کی گئی ہے قرضے کے حوالے سے، قرضے اس وقت پاکستان کے اوپر 50 سے 60 ہزار ارب روپے بن چکے ہیں۔
پاکستان کے اوپر جو قرضہ ہے وہ 50 سے 60 ہزار ارب روپے کی حد تک پہنچ چکا ہے. اتنا خطرناک یہ انکشاف ہے اسٹیٹ بینک کی رپورٹ کے اندر جو کیا گیا ہے. تو اسے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ملک کے حالات کدھر جا رہے ہیں معاشی طور پر. تو اس وجہ سے یہ جو الیکشن کے التوا کی خبریں، الیکشن کے التوا کی خبر کو جاری کرنا یا اس بارے میں بات کرنا، یہ تو ملک کے اندر ایک نیا بحران، ملک کے اندر ایک نیا کرائسس پیدا کرنے کے مترادف ہے. تو جنرل عاصم منیر یا اسٹیبلشمنٹ کسی صورت بھی اس قسم کی بات کی حمایت اور سپورٹ نہیں کر سکتی، اس طرح کی چیزوں کو برداشت نہیں کر سکتی، اور پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. پاکستان اس طرح کی چیزوں کو افورڈ نہیں کر سکتا کہ آپ ملک کے اندر دوبارہ سے وہی تماشا، دوبارہ سے وہی ملک کے اندر افراتفری، انتشار اور خلفشار کی صورتحال پیدا کر دیں. اور یہ جو نواز شریف کی خواہشات ہیں کہ مجھے چوتھی بار وزیر اعظم بنایا جائے، اور بنایا بھی عوام کے سپورٹ اور عوام کی حمایت سے جائے، تو عوام کی حمایت اور سپورٹ ہے نہیں تو کہاں سے لائیں؟ سیٹوں آپ کو پوری ہو نہیں رہی، دو دو چار کر کے تو آپ سیٹیں اکٹھی کر رہے ہیں. کبھی آپ گوڈے پکڑتے ہیں چودھری شجاعت کے، کبھی آپ ملنے چلے جاتے ہیں بلوچستان میں وہاں کے بلوچ لوگوں کے ساتھ، رہنماؤں کے ساتھ، بلوچ قائدین کے ساتھ، سرداروں کے ساتھ، وڈیروں کے ساتھ، جاگیرداروں کے ساتھ. وہاں سے بھی 2-3 سیٹیں لے آتے ہیں. چودھری شجاعت سے 1-2 سیٹیں آپ کو مل جائیں گی، مولانا سے 1-2 سیٹیں، ایم کیم سے 1-2 سیٹیں. تو ملا کے ٹوٹل آپ کی 15-20 بننی ہے، اور ادھر سے بھی 15-20، 40-50 سیٹوں کا آپ نے اچار ڈالنا ہے. حکومت کے لیے آپ کو کم از کم 250 سیٹ چاہیے. اور یہ 250 سیٹ کا جو ٹارگٹ ہے، عمران خان جیل میں بیٹھ کے بھی 200-250 سیٹوں کا ٹارگٹ بنا چکا ہے، اور یہ عمران خان نے اچیو کر لینا کیونکہ عوام اس کے ساتھ ہے، اس کی تائید کر رہی ہے، اور ووٹ بینک اسی کا ہے. اور یہ اسٹیبلشمنٹ تمام چیزوں کا سروے کروانے کے بعد اس فیصلے پر، اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ صورتحال نہ یہ چودھری شجاعت حسین کے حق میں ہے، نہ یہ نواز شریف کے حق میں ہے، نہ مولانا فضل الرحمان کے حق میں ہے، نہ یہ آصف علی زرداری کے حق میں ہے. تو اکیلا بچتا ہے عمران خان، جس کے پاس عوام کی سپورٹ، حمایت اور عوام کی تائید اور ووٹ بینک ہے. تو اس وجہ سے عمران خان کو جیل میں رکھنا تو پاکستان کا نقصان کرنے کے مترادف ہے، پاکستان کو مشکلات اور مسائل میں دھکیلنے کے مترادف ہے. اس وجہ سے عمران خان کی سپورٹ جو عوام میں ہے، ہم نے بھی عوام کا فیصلہ ہی سر تسلیم خم کرنا ہے، اسی کو تسلیم کرنا ہے، اسی کو من و ان ہم نے ماننا ہے، اور اسی کے مطابق ہی چلنا ہے. تو عمران خان کی رہائی کے بعد عمران خان کا الیکشن میں شرکت کرنا یہ عوام کا مطالبہ ہے، جو کہ مانا جائے، اس کے اوپر عمل درآمد کیا جائے. اور یہی فیصلہ اب اسٹیبلشمنٹ بھی کر چکی ہے. اس وجہ سے ان کی دوڑیں لگ گئی ہیں اور ان کو پریشانی لگ چکی ہے.